ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور امریکہ فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان سے متعلق دوحہ میں ہونے والے اجلاس کے مثبت نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ عوام کی بھرپور دلچسپی کے پس منظر میں مجلس شورا کے الیکشن کی نگران کمیٹی نے انتخابی لسٹوں پر اعتراضات اور شکایات کی اپیلیں وصول کرنے کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ طالبان تحریک نے افغانستان کی 17 ریاستوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور الجزائر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست تیزی عہدوں کے تمام علاقوں کی آگ بجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کے تسلط کی خبر سے کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے انہوں نے امریکی وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان فوجی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ پر بات چیت کی گئی ہے۔ افغانستان میں امن کی مدد کے لیے قطر کے کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے افغانستان نے امن کے عمل سے متعلق دوحہ میں ہونے والے بین الاقوامی اجلاس کے مثبت اور پازیٹو نتائج کی تعریف کی ہے۔ وزیر خارجہ نے اس اجلاس میں شریک تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اعتماد سازی کے لیے مزید اقدامات کریں اور وہ ایک سیاسی تصفیے تک پہنچنے اور جلد از جلد جامع فائر بندی کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کر دے۔ اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ بیان میں امن کے عمل کو مزید تیز کرنے اور فوری طور پر فائر بندی کی اپیل کی گئی ہے۔ ان ملکوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں ایسی کسی بھی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو فوجی طاقت کے بلبوتے پر مسلط کی گئی ہو۔ انہوں نے قطر اور اس کی کوششوں کی مکمل تائید اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب مجلس شورا کے انتخابات کی طرف آتے ہیں جو ملک کے ایک تاریخ ساز مرحلے کی بنیاد رکھیں گے۔ شہریوں کی جانب سے بھرپور دلچسپی کی بنا پر مجلس شورا کے انتخابات کی نگران کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ انتخابی لسٹوں پر اعتراضات اور شکایات کی درخواستیں پیش کرنے کی مدت اب اگلے ہفتے تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ شہریوں نے اقدامات کو بہت آسان بنا دینے، درخواست گزاروں کو فراہم کی جانے والی مدت میں توسیع اور عوام کی شرکت میں اضافے کی تعریف کی ہے۔ وزارت داخلہ نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قوانین اور سسٹمز کی مکمل پابندی کریں، وہ خواہ سوسائٹی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں یا پھر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات سے متعلق۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ تعداد سے زیادہ کہیں بھی اکٹھے نہ ہوں اور وہ ملک میں اختیار کیے گئے اقدامات کے خلاف کہیں بھی یکجا نہ ہونے پائیں۔ وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ نسلی اور قبائلی نعرے بلند کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس کے متعلقہ اداروں نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں اور احتیاطی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 173 اور مسافروں میں 71 یعنی 71 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اس وائرس کے مزید 119 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اب تک شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,25,685 ہو گئی ہے۔
اور ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اب تک لوگوں کو کورونا کے خلاف ویکسین کی 40,67,088 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرتبہ وہاں کی زمینی صورتحال دیکھتے ہیں۔ طالبان تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے افغانستان کی مزید 7 ریاستوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد طالبان کے مطابق اس کے زیر کنٹرول ریاستوں کی کل تعداد اب 17 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب افغان پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ طالبان تحریک نے 2 ہفتوں کی زبردست لڑائی کے بعد اب افغانستان کی جنوبی ریاست ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان میں ہونے والے معرکوں کے پیش نظر برطانیہ کے وزیر دفاع بن بالاس نے آج اپنے ایک بیان میں کہہ دیا ہے کہ اگر القاعدہ کو اس حد تک پناہ دینے کا عمل شروع کر دیا گیا کہ وہ مغرب کے لیے خطرہ بن جائے تو برطانیہ دوبارہ افغانستان میں جا سکتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے لاکھوں افراد کے بے گھر ہو جانے کی صورت میں ایک انسانی سانحے پر متنبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کابل کی طرف بڑھنے والے طالبان کے حملوں کے اثرات سول باشندوں کے لیے سانحاتی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب بھی ایک امید موجود ہے کہ مذاکرات کے ذریعے لڑائی بند ہو جائے۔ واشنگٹن ایران کے ایٹمی مسئلے کی وجہ سے تہران کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ امریکہ کی سراغ رسانی کی مرکزی ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر ولیم بیرنس نے امریکہ کا یہ واضح پیغام اسرائیلی اہلکاروں تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں ایران کی واپسی اب کہیں زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اسرائیلی وزیر اعظم یائیر لابید یہ اقرار کر چکا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کا کوئی بھی متبادل منصوبہ موجود نہیں ہے۔ لبنان میں آج جمعے کے روز بیشتر پیٹرول اسٹیشن بند رہے، اور وہ بھی اس انتظار میں کہ وزارت ایندھن اور پانی کی جانب سے سرکاری طور پر نرخوں یعنی ریٹ کا اعلان کیا جائے گا۔ جو چند ایک پیٹرول اسٹیشن آج کھلے تھے وہاں گاڑیوں کی بہت لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، اور وہ قطاریں بڑھتے بڑھتے کئی کلومیٹر تک پھیل گئی تھیں۔ تیونس کے صدر نے اپنے فیصلوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں وہ قانون اور دستور کے عین مطابق ہیں۔ ادھر النہضہ تحریک نے بحران سے نمٹنے کی ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو ایسے حل اور مفاہمتیں تلاش کرے گی جن کے ذریعے ملک کو مزید ابتری اور بدترین صورتحال سے بچایا جا سکے۔ پھر اداروں کو بحال کرنا بھی مقصود ہے۔ النہضہ تحریک نے کہا ہے کہ اس نے تیونسی عوام کا غصے بھرا پیغام وصول کر لیا ہے اور وہ اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے۔ الجزائر میں شہری تحفظ کے ادارے نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کی شمالی ریاست تیزی اوزو میں تمام مقامات پر لگنے والی آگ بجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس ادارے نے مزید کہا ہے کہ اس کے یونٹس 15 ریاستوں میں 76 مقامات پر لگی آگ کو بجھا چکے ہیں، اور اب 11 ریاستوں کے 35 مقامات پر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے آگ کے ان واقعات کو ایک سانحہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے بیشتر واقعات میں مجرمانہ ہاتھوں نے آگ لگائی ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ ترکی میں سانحوں اور ہنگامی حالات کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے شمالی حصوں میں آنے والے سیلابوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 27 ہو گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ بحر اسود کے ساحلی علاقوں کی بہت سی سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، یعنی وہ پانی میں ڈوب گئی ہیں، اور لاپتہ اشخاص کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ اس وقت تلاش اور بچاؤ کے آپریشن جاری ہیں، اور 3 ریاستوں
بارتن، قستمونو اور سینوب سے ہزاروں باشندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔